بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ کبر علی المشرکین ما تدعوهم الیہ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب. سورہ شورى کی آیت 13. اس نے تمہارے لیے دین کا وہی طریقہ مقرر کیا ہے جس کا حکم اس نے نوح کو دیا تھا اور جسے اب تمہاری طرف یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب اللہ تعالیٰ اس طرح اب تمہاری طرف ہم نے وحی کے ذریعے سے بھیجا ہے اور جس کی ہدایت ہم ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو دے چکے ہیں، اس تاکید کے ساتھ کہ قائم کرو اس دین کو اور اس میں متفرق نہ ہو جاؤ. یہی بات ان مشرکین کو سخت ناگوار ہوئی ہے. اس کی طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم انہیں دعوت دے رہے ہو. اللہ جسے چاہتا ہے اپنا کر لیتا ہے اور وہ اپنی طرف آنے کا راستہ اسی کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرے. اس آیت میں ہمارے سامنے جو بات بیان کی گئی ہے ہمارے لیے انتہائی اہمیت کی حامل ہے. اس تو پورا قرآن اہمیت کا حامل ہے، لیکن خصوصیت کے ساتھ کچھ چیزیں جو ہمارے لیے زیادہ ضروری اور اہم ہو جاتی ہیں وہ احکامات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائے ہیں اور جن کے گویا کہیے کہ ان کاموں کو انجام دینے پر ہی ہماری فلاح اور ہماری کامیابی کا انحصار ہے. یہاں اللہ رب العالمین نے جو بات ہمارے سامنے رکھی ہے کہ اس نے تمہارے لیے دین کا وہی طریقہ مقرر کیا ہے جس کا حکم اس نے نوح کو دیا تھا. شرع لکم من الدین، اور پھر اس کے بعد انبیاء کا ذکر ہے. یہاں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو پہلے مرحلے میں یعنی اس کا ایک ایک کر کے جائزہ لیتے ہیں جس میں بتایا گیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی نئے مذہب کے بانی نہیں ہیں، بلکہ جو دین ان تک منتقل کیا گیا ہے جو وہ وہی دین ہے کہ جو دین اللہ رب العالمین نے اس سے پہلے تمام انبیاء کو عطا کیا تھا اور تمام انبیاء شروع سے وہی دین پیش کرتے چلے آ رہے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بانی نہیں ہیں، یعنی اس کا انہوں نے ایجاد نہیں کیا کہ وہ اسے پیش کر رہے ہیں، بلکہ آپ بھی وہی دین پیش کر رہے ہیں جو دین اس سے پہلے نوح علیہ السلام پیش کر چکے ہیں. نوح علیہ السلام کا نام لیا گیا. نوح علیہ السلام پہلے یعنی اس موجودہ نسل کے جو اولین نبی جو ہے وہی ہیں. یعنی آدم علیہ السلام کا نام نہیں لیا. آدم علیہ السلام پہلے لیکن ان کے زمانے میں یعنی جب وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے تو اسی ہدایت کے ساتھ آئے. کوئی شرک کا معاملہ ان کے دور میں کفر کا معاملہ موجود نہیں ہے، لیکن نوح علیہ السلام کا معاملہ اس اعتبار سے کہ انہوں نے آ کر اصلاح کا کام شروع کیا ہے. تو ان کے سے بات کی ہے جو پہلے یعنی اس نسل جو اس وقت موجود نسل ہے اس کے حوالے سے نسل انسانی کے اولین پیغمبر نوح علیہ السلام ہے. اور اس کے بعد فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا گیا یعنی جو آخری نبی ہے. درمیان میں ابراہیم علیہ السلام کا نام لیا گیا. ابراہیم علیہ السلام وہ ہیں جنہیں اہل عرب اپنا پیشوا مانتے ہیں. اور پھر موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کی بات کی گئی ہے. تو جو لوگ موجود ہیں دنیا میں جو موجود تھے اس وقت انبیاء کے پیروکاروں کی حیثیت سے، تو یہی دو انبیاء تھے جن کے پیروکار دنیا کے اندر موجود تھے یا موجود ہیں، یعنی یہودی اور نصارہ عیسائی. تو اس اعتبار سے ہوا کہ یہ ان سب کو یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دین لے کر آئے وہ دین وہی ہے جو کہ آغاز سے اللہ تعالیٰ تمام انبیاء کو دیتے رہے. یہاں 5 انبیاء کا نام لیا گیا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہی 5 انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے اس دین کی ہدایت کی تھی اور یہ ہدایت جو اس دین کے حوالے سے مزید دی جا رہی ہے وہ صرف ان کو دی، باقی کو نہیں دی تھی، بلکہ تمام جتنے انبیاء بھی آئے ہیں اور جن کو اللہ تعالیٰ نے آسمانی شریعتیں عطا کی ہیں ان سب کو یہی ہدایت دی ہے جو اس آیت کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی جا رہی ہے. تو چونکہ اس کے اندر بڑی اہم ہدایت ہمارے سامنے آ رہی ہے اور اس پر غور کرنا اور اس پر عمل پیرا ہونا
آج کے اس دور کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ امت اس سے بڑی حد تک گویا کہیے کہ غافل ہو چکی ہے، یہ کیفیت آئی نہیں جاتی ہے، بلکہ اس حوالے سے کئی ابہام ہیں جو لوگوں کے ذہنوں کے اندر پیدا ہو چکے ہیں، لہٰذا انہیں دور کرنے کا کام تو کیا گیا ہے اور بڑی حد تک وہ دور بھی ہوئے، لہٰذا اس حوالے سے ایک بڑی تفصیلی گفتگو جو ہے تفہیم القرآن کے اندر اس موقع پر کی گئی ہے، اس سے استفادہ کرتے ہوئے ہم یہاں پر اپنی بات رکھتے ہیں۔ تو یہاں جو پہلی بات کی گئی ہے شرع لکم، مقرر کیا تمہارے لیے، شرع کا جو لفظ ہمارے سامنے آتا ہے، شرع کے لغوی معنی ہے راستہ بتانا، اور اصطلاحاً اس سے مراد یہ ہے کہ طریقہ اور ضابطہ اور قاعدہ مقرر کرنا، لہذا اس معاملے میں عربی زبان کے جو اصطلاح ہے اس میں تشریع کا لفظ قانون سازی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور شرع اور شریعت کا لفظ جو ہے وہ قانون کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور شارع جیسے اب بھی کہتے ہیں شارع یہ اصطلاح ہے استعمال ہوتی ہے فقہ کے اندر، تو شارع کا لفظ جو ہے یعنی جو قانون بنانے والا یا قانون دینے والا ہے، قانون بنانے والا قانون دینے والا ایک ہی بات ہے، تو اس کے ہماری سمجھا جاتا ہے شارع کا لفظ۔ اب یہاں پر یہ بات ہمارے سامنے ہے کہ یہ تشریع خداوندی دراصل فطری اور منطقی نتیجہ ہے ان اصول اور حقائق کا جو ہمارے سامنے اس صورت میں آغاز سے چلے آ رہے ہیں۔ آغاز میں ہی جو اللہ تعالیٰ نے بتائی تھی بات کہ اللہ ہی کائنات کی ہر چیز کا مالک ہے، وہی انسان کا حقیقی ولی ہے، اور انسانوں کے درمیان جس امر میں بھی اختلاف ہو اس کا فیصلہ کرنا اللہ ہی کا کام ہے، لہٰذا اب چونکہ اصولاً اللہ ہی مالک ہے اور ولی اور حاکم ہے، اس لیے لا محالہ وہی اس کا حق رکھتا ہے کہ انسان کے لیے قانون و ضابطہ بنائے، اسی کی ذمہ داری ہے کہ انسانوں کو یہ قانون و ضابطہ دے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذمہ داری کو اس طرح سے ہمارے سامنے ادا کیا، یعنی قرآن ہمارے سامنے پیش کر دیا، نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، یعنی ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ دین مکمل طور پر فراہم کر دیا گیا نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، یعنی کتاب و سنت کے ساتھ۔ اب یہ جو الفاظ یہاں پر بتائے گئے ہیں، اب یہ شرع لکم من الدین، اس نے تمہارے لیے دین کا وہی طریقہ مقرر کیا، تو یہ دین کی بات اس میں ہمارے سامنے آتی ہے کہ دین کے معنی ہے کسی کی سیادت و حاکمیت تسلیم کر کے اس کے احکام کی اطاعت کرنے کے، یعنی جتنی تفصیل مختلف مقامات پر سامنے آئی ہے، دین کا لفظ پہلی مرتبہ تو ہمارے سامنے نہیں آیا ہے، بلکہ اس لفظ پر بار بار اللہ تعالیٰ نے اس کو مختلف حوالوں سے مختلف مقامات پر ہمارے سامنے رکھا ہے، اور ہر موقع پر اس کی تشریح کسی نہ کسی درجے میں ہوتی رہی ہے۔ تو اس اعتبار سے ابھی سورہ زمر کے اندر ایک پیچھے اس کی بڑی تفصیلی بات اس پر جو ہے وہ ہوئی تھی۔ تو دین کے معنی ہے کسی کی سیادت و حاکمیت تسلیم کر کے اس کے احکام کی اطاعت کرنے کے، اور جب یہ لفظ طریقے کے معنی میں بولا جائے تو اس سے مراد وہ طریقہ ہوتا ہے جسے آدمی واجب الاتباع اور جس کے مقرر کرنے والے کو مطاع مانے، اس بنیاد پر اللہ کے یعنی اللہ کے کو جو ہے اس کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی طرف اس کو کہنا کہ وہی شارع ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو تشریع یعنی اللہ کی طرف جو قانون ہے اس کی حیثیت محض سفارش اور واض و نصیحت کی نہیں ہے، بلکہ یہ بندوں کی طرف ان کے مالک کی جانب سے واجب الاطاعت قانون ہے، اس کی پیروی نہ کرنے کے معنی بغاوت کی۔ اس میں تفہیم القرآن میں اس کو اس طرح سے نقل کیا گیا اور بتایا گیا، اور یہی اس کا گویا کہ یہ محاصل نکلتا ہے کہ اس کی پیروی نہ کرنے کے معنی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے قانون کے طور پر دیا گیا، بعض و نصیحت کی بات نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بات آتی ہے بہرحال واجب الاطاعت ہی ہوتی ہے، تو یہ قانون ہے جس کی پیروی نہ کرنے کے معنی بغاوت کی، اور جو شخص کی پیروی نہیں کرتا وہ دراصل اللہ کی سیادت و حاکمیت کو ماننے سے اور اپنی بندگی کا یعنی اس کی بندگی کرنے کے سے انکار کرتا ہے۔ زبان سی بات نہ کہے، لیکن اگر وہ اللہ کے اس قانون کی بات کو ماننے کے لیے اس کی پیروی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو گویا کہ یہ کہ وہ اللہ کی سیادت و حاکمیت اور اپنی بندگی کا انکار کر رہا ہے۔ پھر اس میں یہ بات ہمارے سامنے رکھی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے یہی دین یعنی جو شریعت یہ جو تشریع جو قانون ہے یہی اس کی ہدایت نوح، ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام ان سب کو دی تھی، اور اسی کی ہدایت اب نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جا رہی ہے۔ اس کا مطلب ایک تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس جو قانون اس نے مقرر کیا انسانوں کے لیے ہدایت کا جو نظام بنایا ہے یہ براہ راست انسانوں کے پاس نہیں آتا بلکہ انبیاء کے ذریعے سے آتا ہے، جیسے پہلے بھی انبیاء کے ذریعے سے آتا رہا ہے۔ تو اس میں اللہ رب العالمین نے یہ بات بتائی کہ جب بھی اس نے اپنے رسول کو کسی کو اپنا رسول مقرر کیا تو یہ تشریع اس کے حوالے کی ہے، اور یہ تشریع جو ہے یعنی شرع کی بات جو ہے یہ قانون جو ہے ہر زمانے میں ایک ہی رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی زمانے میں کسی قوم کے لیے کوئی دین مقرر کیا
اور کسی دوسرے کے لیے کوئی اور دین مقرر کر دیا گیا، یعنی مختلف و متضاد دین بھیج دیے، ایسا نہیں ہے۔ تیسری بات یہ سامنے رہنی چاہیے کہ اللہ کی سیادت و حاکمیت ماننے کے ساتھ ان لوگوں کی رسالت کو تسلیم کرنا جن کے ذریعے سے یہ تشریح بھیجی گئی ہے کہ یہ جو قانون بھیجا گیا، اور اس وحی کو تسلیم کرنا جس میں یہ تشریح بیان کی گئی، یعنی کتاب کو اس دین کا لازمی جز ہے۔ اس میں مزید جو بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ ان سب انبیاء کو دین کی نوعیت رکھنے والی یہ تشریح اس ہدایت اور تاکید کے ساتھ دی گئی کہ ان اقیم الدین، یعنی کہ اس دین کو قائم کرو۔ تو ایک ترجمہ اس کا یہ کیا جاتا ہے دین کو قائم کرو، اور پھر جیسے شاہ رفیع الدین صاحب نے یا شاہ عبد القادر صاحب نے کیا، دین کو قائم رکھو۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ قائم رکھنا اسی چیز کا ممکن ہوتا ہے جو قائم کی جائے۔ اگر قائم نہ ہو تو قائم کرو، اور قائم ہو جائے تو پھر اسے قائم رکھو۔ یہ کام ہے جو اس کے اندر دیا گیا، دونوں کام ہیں جو کہ انبیاء کے حوالے کیے گئے کہ اگر قائم نہیں ہے تو قائم کیا جائے، اور قائم ہے یا قائم کر لیا ہے تو اب قائم رکھا جائے۔ یہی کام ہے جو کہ انبیاء کے حوالے کیا گیا، اور انبیاء کے بعد انبیاء کی امتوں کے حوالے بھی یہی کام کیا گیا کہ قائم کریں۔ جیسے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ دین قائم کر کے دنیا سے گئے، اب صحابہ کرام نے کیا کام کیا، اس دین کو قائم رکھنے میں اپنی ساری کوششیں صرف کر دیں اور اس کے اندر کوئی بگاڑ پیدا نہ ہونے دیا۔ تو یہ کوشش مسلسل جاری رکھنا کہ وہ قائم رہی بات ہے۔ اب یہاں پر دو چیزیں بہت ضروری ہیں کہ واضح ہو جائیں۔ پہلی بات یہ کہ دین کو قائم کرنے سے مراد کیا ہے، دین کو قائم کرنے سے مراد کیا ہے۔ دوسرے یہ کہ خود دین سے کیا مراد ہے، پھر ایک دفعہ دہرائیں، بات تو کئی دفعہ آ چکی ہمارے سامنے، لیکن اس مقام پر دین سے مراد کیا ہے، اور یہ بات کہ اس کو قائم کرنے کا مطلب کیا ہے۔ تو اس معاملے میں بات یہ ہے کہ جب کسی چیز کو قائم کرنے کی بات آتی ہے، یہ لفظ جب کسی مادی چیز کے لیے بولا جاتا ہے کہ جسمانی اس کی حیثیت ہے، یعنی کوئی مادی کثافت والی چیز ہے، تو اس سے مراد بیٹھے کو اٹھانا ہوتا ہے، مثلا کسی انسان یا جانور کو اٹھانا، اقامت جو ہے اٹھانا، یا پڑی ہوئی چیز کو کھڑا کرنا ہوتا ہے جیسے بانس یا ستون کو قائم کرنا، یا کسی چیز کے بکھرے ہوئے اجزاء کو جمع کر کے بلند کرنا ہوتا ہے جیسے کسی خالی زمین میں عمارت قائم کرنا۔ لیکن جو چیزیں مادی نہیں ہیں بلکہ معنوی ہوتی ہیں، ان کے لیے جب قائم کرنے کا لفظ بولا جاتا ہے تو پھر اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس سے مراد اس چیز کی محض تبلیغ کرنا نہیں ہے، بلکہ اس پر کما حقہ عمل درآمد کرنا، اسے رواج دینا اور اسے عملاً نافذ کرنا۔ یعنی کوئی چیز معنوی اعتبار سے، مثلا جب ہم کہتے ہیں کہ فلاں شخص نے اپنی حکومت قائم کر لی، تو اس کے معنی یہ نہیں ہوتے کہ اس نے حکومت کی طرف دعوت دی، بلکہ یہ ہوتے ہیں کہ اس نے ملک کے لوگوں کو اپنا مطیع بنا لیا، اپنی حکومت قائم کی تو اپنا مطیع بنا لیا، اور حکومت کے تمام شعبوں کی ایسی تنظیم کر دی کہ ملک کا سارا انتظام اس کے احکامات کے مطابق چلنے لگا۔ اسی طرح جب ہم کہتے ہیں کہ ملک میں عدالتیں قائم ہیں، بہترین اس کی تفصیل بیان کی ہے تفہیم القرآن کی اس بار حوالے سے، اس کو دیکھا جا سکتا ہے کہ جو دلائل دیے اس مقام پر، تو کہا کہ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ ملک میں عدالتیں قائم ہیں، تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ انصاف کرنے کے لیے منصف مقرر ہیں اور وہ مقدمات کی سماعت کر رہے ہیں اور فیصلے دے رہے ہیں۔ یعنی اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ عدل و انصاف کی خوبیاں خوب بیان کی جا رہی ہیں اور لوگ ان کے قائل ہو رہے ہیں، یعنی اسے بیان کرتے رہیں اور لوگ قائم ہوتے رہیں، ایسا اسلام، ایسا اسلام، ایسا اسلام، ایسا اسلام، ایسے قوانین، ایسی خوبیاں، ایسی کمالات، یعنی لیکن عملاً کچھ نہ کیا جائے، تو اس کا مطلب قائم نہیں ہے۔ عدالتیں قائم ہیں، اس کا مطلب ہے کہ عدالتیں اپنا کام انجام دے رہی ہیں۔ پھر اسی طرح سے اس کی بات بھی ہے، جیسے اقیم الصلاۃ کا لفظ آتا ہے، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرنا، اقیم الصلاۃ ہے، تو جب اقیم الصلاۃ کا مطلب کیا ہوتا ہے، نماز قائم کرنا، جیسے اقیم الدین ہے ایسے اقیم الصلاۃ بھی ہے۔ لیکن بڑی بات ہے کہ اقیم الصلاۃ کے معاملے میں کوئی تو اور تصور ہوتا ہے اور اقیم الدین کے معاملے میں کوئی اور تصور ہوتا ہے۔ تو اقیم الصلاۃ کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ نماز کی صرف دعوت و تبلیغ، یعنی اس کی صرف دعوت دی جائے، اس کی تبلیغ کی جائے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اقیم الصلاۃ کا کہ اس کی تمام شرائط کے ساتھ نہ صرف خود ادا کیا جائے بلکہ ایسا انتظام کیا جائے کہ وہ اہل ایمان میں باقاعدگی کے ساتھ رائج ہو، مسجدیں ہوں، جمعہ اور جماعت کا اہتمام ہو، وقت کی پابندی کے ساتھ اذانیں دی جائیں، امام اور خطیب مقرر ہوں اور لوگوں کو وقت پر مسجدوں میں آنے اور نماز ادا کرنے کی عادت جو ہے ڈالی جائے، ان کے عادت پڑ جائے۔ اب اس سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے، یعنی بات کوئی مشکل نہیں ہے کہ جب انبیاء کو دین قائم کرنے کا حکم دیا، یعنی اب یہ سب چیزیں قائم کرنے کی بات ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا
جب انبیاء کو دین قائم کرنے کا حکم دیا تو اس سے مراد صرف اتنی بات نہ تھی کہ وہ خود اس دین پر عمل کریں، اور اتنی بات بھی نہ تھی کہ وہ دوسروں کو اس کی تبلیغ کریں، بلکہ اس کا مطلب یہ تھا کہ اس کے لوگ جو ہے اس کے سامنے یعنی اس سے برحق اس کو تسلیم کریں، اور تسلیم کرنے کے بعد آگے بڑھ کر پورا کا پورا دین ان کی زندگی میں عملاً رائج اور نافذ کر دیا جائے، تاکہ اس کے مطابق عمل درآمد ہونے لگے اور ہوتا رہے۔ یہ بات اپنی جگہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دعوت و تبلیغ اس کام کا لازمی اور ابتدائی حصہ ہے، یعنی ابتدائی مرحلہ ہے۔ اگر یہ مرحلہ طے نہ کیا جائے تو اگلے مرحلے کا جو ہے آنا ممکن نہیں ہے، اس کا ابتدائی مرحلہ ہے، پہلا مرحلہ ہے۔ لیکن یہاں بھی بات یہ اپنے سامنے رہنی چاہیے کہ یہ دعوت اور تبلیغ ہے کس چیز کی، یہ دعوت کس چیز کی دی جا رہی ہے؟ یہ دعوت دین کی دی جا رہی ہے، اور دین کو قائم کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے۔ دعوت جو دی جائے گی وہ صرف یہ نہیں دی جائے گی کہ آپ جو ہے اس دین کو قبول کر لیں، اس دین کو مان لیں، بلکہ ماننے اور قبول کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ اب اس کے مطابق زندگی جو ہے گزاری جائے، اب اس کو عملاً قائم اور نافذ کیا جائے۔ لوگوں نے اس کا یہ مطلب سمجھا تھا، یعنی یہ جب انبیاء کے دعوت پر لوگ جو ہے اسلام قبول کرتے تو یہی بات تھی۔ اب اگر کوئی شخص کہے کہ انبیاء کا مقصد صرف دعوت و تبلیغ تھا تو یہ بات درست نہیں ہوگی۔ اب اس کے اندر دوسری چیز ہمارے سامنے رہے کہ ایک بات جو کہی گئی کہ دین کے لیے کہ دین قائم کرنا، تو دین قائم کرنے کے معاملے میں غلط فہمی پیدا ہو گئی ہے، اسے ذرا سا دور کرنے کی بات ہے کہ جس دین کو قائم کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے وہ کیا ہے، اور وہ تمام انبیاء کے درمیان مشترک ہے، اور شریعتیں ان سب کی مختلف رہی ہیں۔ یعنی یہ بات آتی ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرَاطًا وَمِنْهَاجًا، یعنی ہر ایک کے لیے اللہ نے ایک قاعدہ جو ہے طریقہ مقرر کر دیا۔ اس سے لوگوں نے یہ سمجھا کہ لا محالہ اس دین سے مراد شرعی احکام و ضوابط نہیں ہے، بلکہ صرف توحید، آخرت اور کتاب و سنت کا ماننا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت بجا لانا ہے، یا حد سے حد وہ موٹے موٹے اخلاقی اصول اس میں شامل ہیں جو سب شریعتوں میں مشترک رہے ہیں۔ لیکن یہ ایک بڑی سطحی سی رائے ہے جو محض سرسری نگاہ سے دین کی وحدت اور شرائع کے اختلاف کو دیکھ کر قائم کر لی گئی ہے، اور یہ ایسی خطرناک رائے ہے، یہ ایسی خطرناک رائے ہے کہ اگر اس کی اصلاح نہ کر دی جائے تو آگے بڑھ کر بات دین و شریعت کی اس تفریق تک جا پہنچے گی جس میں مبتلا ہو کر عیسائیوں کا جو قائد ہے، لیڈر ہے سینٹ پال نے دین بلا شریعت کا نظریہ پیش کیا، ایسا دین جس میں کوئی شریعت نہیں ہے، یعنی ان کا جو دین ہے جو انہوں نے بنا رکھا ہے اس وقت، اور مسیح علیہ السلام کی امت کو خراب کر دیا اس نے یہ بات کہہ کے۔ اس لیے کہ جب شریعت دین سے الگ کوئی چیز ہے، جب شریعت دین سے الگ کوئی چیز ہے، اصل میں بات جو یہاں پر آ رہی ہے کہ شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوح والذی اوحینا، سب کے ایک ہی جو ہے دین تھا اور اسی کی بات ہے، اور شریعت کے معاملے میں یہ بات آ گئی کہ لکل جعلنا منکم شرعۃ ومنہاجا، اس کی تفصیل آگے بیان ہو رہی ہے۔ تو بہرحال اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ دین اور شریعت جو ہیں یہ آپس میں متفرق ہیں، الگ الگ ہیں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ شریعت جو ہے اس کی اہمیت ختم ہو جائے اور اس کو غیر اہم اور اس کی اقامت کو غیر مقصود سمجھ کر اس کو نظر انداز کر دیا جائے، اور صرف ایمانیات اور موٹے موٹے اخلاقی اصولوں کو لے کر لوگ بیٹھ جائیں۔ اس طرح کے قیاسات سے دین کا مفہوم متعین کرنے کے بجائے ہم دیکھیں کہ کتاب اللہ اس بارے میں کیا کہتی ہے کہ جس دین کو قائم کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، آیا اس سے مراد صرف ایمانیات اور چند بڑے بڑے اخلاقی اصول ہیں یا شرعی احکام بھی ہیں؟ جب قرآن مجید کی طرف آتے ہیں تو کیا چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں؟ دیکھیں پہلی بات وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، سورہ بینہ کہ آیت 5 ہے 30 پارے میں۔ اور ان کو حکم نہیں دیا گیا مگر اس بات کا کہ یکسو ہو کر اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے اس کی عبادت کریں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، اور یہی راست رو ملت کا دین ہے۔ آگے بھی دین پیچھے بھی دین، اس آیت کے اندر بیچ میں نماز، یعنی اس سے معلوم ہوا کہ نماز اور زکوٰۃ اس دین میں شامل ہیں، حالانکہ ان دونوں کے احکام مختلف شریعتوں میں مختلف رہے ہیں۔ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ تمام پچھلی شریعتوں میں نماز کی یہی شکل و حیت تھی جو ہمارے پاس ہے، اس کے اجزاء، اس کی رکعتیں، اس کا قبلہ، اس کے اوقات یہی سب رہے، نہیں، تفریق الگ الگ ہے، یعنی بہت سی، یعنی یہ قبلہ تو ہمارے لیے مقرر کیا گیا، اس میں اختلاف رہا ہے، لیکن بہرحال اس کے باوجود یہ دین کہلایا ہے، دین کہا گیا ہے ان کو۔ پھر اسی طرح سے زکوٰۃ کے متعلق بھی کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ تمام شریعتوں میں یہی اس کا نصاب، یہی اس کی شرح، یہی اس کی تفصیل اور تحصیل اور تقسیم کے احکام رہے ہیں۔
اختلاف شرائع کے باوجود اللہ تعالیٰ ان دونوں چیزوں کو دین شمار کر رہا ہے. یعنی اس سے مراد کیا ہے؟ یہ ظاہر سی بات ہے کہ کہا الگ الگ تو اب دین نہیں ہو سکتا یہ، حالانکہ حکم وہی ہے، اس کے جزیات کے اندر اختلاف ہے. بات اور آگے آتی ہے، دوسری آیت ہمارے سامنے آتی ہے سورہ مائدہ کی آیت 3، جس میں اللہ رب العالمین نے آغاز کیا حرمت علیکم المیتہ، جس نے تمہارے لیے حرام کیا گیا مردار اور خون اور سور کا گوشت اور وہ جانور جو اللہ کے سوا کسی کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، اور وہ جو گلا گھٹ کر یا چوٹ کھا کر یا بلندی سے گر کر یا ٹکر کھا کر مرا ہو، اور جسے کسی درندے نے پھاڑا ہو سوائے اس کے جسے تم نے زندہ پا کر ذبح کر لیا، اور وہ جو کسی آستانے پر ذبح کیا گیا ہو، نیز یہ بھی تمہارے لیے حرام کیا گیا کہ تم پاسوں کے ذریعے سے اپنی قسمت معلوم کرو، یہ سب کام فسق ہیں. اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ آج کافروں کو تمہارے دین کی طرف سے مایوسی ہو چکی ہے، لہذا تم ان سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو، آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا. کیا پتہ چلا؟ معلوم ہوا کہ یہ سب احکام شریعت بھی دینی ہے. اللہ نے آخر میں ان کی بات کیا کہا؟ یعنی پوری آیت مائدہ جس میں پوری تفصیل بیان کی، آگے کیا کہا؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یعنی یہ سب چیزیں، یعنی تمہارے لیے دین مکمل کر دیا اور اس پر راضی ہو گیا اللہ کہ تمہارا دین جو ہے اسلام ہو. تو غرض یہ کہ یہ سب احکام شریعت کو بھی دین قرار دیا، دین کا لفظ اس کے لیے آیا سامنے. پھر اسی طرح سے تیسرا مقام ہمارے سامنے سورہ توبہ کا آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قاتلوا الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا یدینون دین الحق. جنگ کرو ان لوگوں سے جو اللہ اور یوم آخر پر ایمان نہیں لاتے اور جو کچھ اللہ اس کے رسول نے حرام کیا اسے حرام نہیں کرتے اور دین حق کو اپنا دین نہیں بناتے. اس آیت سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ اور آخرت پر ایمان لانے کے ساتھ حلال و حرام کے ان احکام کو ماننا اور ان کی پابندی کرنا بھی دین ہے جو اللہ اس کے رسول نے دی ہے. پھر وہ آیت تو بڑی مشہور ہے، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحدۃ منہما مئۃ جلدہ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر. سورہ نور میں اللہ تعالیٰ اس آیت 2 میں فرما رہے ہیں کہ زانیہ عورت اور مرد دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو اور ان پر ترس کھانے کا جذبہ اللہ کے دین کے معاملے میں تم پر دامنگیر نہ ہو. تو یہ کون سا جرم ہے؟ یہ کون سا قانون ہے؟ یہ فوجداری قانون ہے. اس کو بھی اللہ تعالیٰ دین قرار دے رہے ہیں. ظاہر سی بات ہے مختلف رہے ہیں. تو اگر کوئی شخص اللہ کے دین کے بجائے یعنی بادشاہ کے دین کو تسلیم کر لے، اس کے طریقے پہ چلا جائے، بادشاہ کے دین پر چلا جائے گا. یعنی اگر اس کے بتائے ہوئے قوانین پر لائے اور انہیں جو ہے حق سمجھے اور ان پر عمل پیرا ہو جائے، تو معاملہ یہی ہے کہ اللہ نے جو دین دیا ہے، یعنی فوجداری قانون کو بھی اللہ تعالیٰ دین قرار دیتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہمارے سامنے آتی ہیں، یعنی انہیں اللہ تعالیٰ یہ بات کہتے ہیں. اس کے علاوہ بھی وہ تمام کے تمام احکامات جن پر اللہ تعالیٰ نے جہنم کے بارے میں کہا کہ اس کا نتیجہ جہنم ہے، یا جن کے بارے میں کہا کہ ان کا نتیجہ جو ہے، ان پر اللہ نے جو ہے اس کے نتیجے میں اللہ کا عذاب قوموں کے اوپر آیا، مختلف جرائم بتائے نا. جیسے شعیب علیہ السلام کی قوم ہے، اس کے بارے میں اللہ نے کیا بتایا کہ اس میں شرک کے ساتھ ساتھ کیا بات بتائی کہ لین دین کے معاملات میں ان کا جو ہے اللہ کے ہدایات پر عمل نہ کرنا، یا عمل قوم لوط اس کے بارے میں بتایا کہ اللہ کا عذاب ان کے اوپر آ گیا. یہ تمام چیزیں بھی کیا ہیں؟ یہ احکام شریعت دین کا حصہ ہونی چاہیے، جس کے نتیجے یعنی ان کو قائم کرنا، یعنی جو چیزیں یعنی ان کے خلاف جو قانون سازی کرنا اور اس کے مطابق معاشرے کو بنانا. تو اس معاملے میں جن چیزوں کی تحریم اللہ نے قائم کر دی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے بتایا ان عورتوں سے نکاح کر سکتے ہو، ان عورتوں سے نکاح نہیں کر سکتے، ماں بہن اور بیٹی کی حرمت اللہ نے بتائی، شراب کی حرمت، چوری کی حرمت، جوئے کی حرمت، جھوٹی شہادت کی حرمت، ان کی تحریم کو اگر اقامت دین میں شامل نہ کیا جائے تو اس کے معنی کیا ہوں گے کہ اللہ نے کچھ غیر ضروری احکام بھی دے دیے جن کا اجرا مقصود نہیں ہے. تو اسی طرح بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں، بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں. پہلے تو کعبے کا حج جو ہے وہ پچھلی شریعتوں میں نہیں تھا، اب اسے دین سے باہر کر دیں گے، دین کا حصہ ہے، دین ہے اس معاملے میں. تو اس اعتبار سے یہ گویا کہیے کہ سب چیزیں دین کا حصہ ہیں. اچھا، اب آتی ہے اس آیت کے اوپر، اس کے بارے میں بات ہو رہی تھی کہ جس کی بنیاد پر غلط فہمی پھیلتی ہے. لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرَعَةً وَمِنْهَاجًا، اس کا مطلب ہے کہ ہم نے تم میں سے ہر امت کے لیے ایک شریعت اور ایک شاہراہ مقرر کر دی، ایک راستہ مقرر کر دیا. اس کا جو مطلب لے لیا گیا کہ الگ الگ ہے، یہ بھی الگ، ہمارا الگ، ان کا الگ. تو اس کی بنیاد پر جو ہے یہ کیا کہیے کہ یہ ساری باتیں ہوتی ہیں کہ وہ چیز جو مشترک ہے دین کے نام پر وہ لے لی جائے، قائم کیا جائے. یہ سب تو الگ الگ ہے، ان کی تو بات ہی نہیں ہو رہی ہے.
حالانکہ اس کا مطلب یہ بیان کر رہے ہیں، اس میں مولانا تفیض القرآن اس کا مطلب یہ بیان کر رہے ہیں کہ اقامت دین کی بات جو کی گئی اس آیت کے مطلب کے حوالے سے، کہ اس کا جو معنی بیان کیے جا رہے ہیں وہ یہ ہیں، اگر جو اس کا سیاق و سباق ہے، یعنی سورہ مائدہ کی یہ آیت ہے، اس کا جو سیاق و سباق ہے آیت 41 سے 50 تک پورا مضمون پڑھا جائے تو اس کا صحیح مطلب یہ بنے گا کہ جس نبی کی امت کو جو شریعت بھی اللہ تعالیٰ نے دی ہے وہ اس امت کے لیے دین تھی۔ سماعت فرمائیے، کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ آیت 41 سے 50 پورے مضمون کو پڑھیں تو جو بات سامنے آتی ہے وہ کیا ہے کہ اس آیت کا مطلب کون سی آیت؟ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرَاطًا وَمِنْهَاجًا، یعنی اس کا مطلب یہ تم میں سے ہر امت کے لیے ایک شریعت اور ایک راہ مقرر کی۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جس نبی کو جو شریعت اللہ تعالیٰ نے عطا کی وہ اس امت کے لیے دین تھی اور اس کے دور نبوت میں اسی کی اقامت مطلوب تھی۔ لہٰذا نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کو، اس امت محمدیہ کو شریعت دی گئی ہے وہ اس دور کے لیے دین ہے اور اس کا قائم کرنا ہی دین کو قائم کرنا ہے۔ اور رہا شریعتوں کا اختلاف، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کی بھیجی ہوئی شریعتیں باہم متضاد تھیں، باہم ایک دوسرے کے خلاف تھی، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے جزیات میں حالات کے لحاظ سے کچھ فرق رہا ہے۔ مثلا نماز اور روزے کی بات ہے، جیسے بتایا کہ نماز تمام شریعتوں میں فرض ہے، بتایا اللہ تعالیٰ نے، ہمارے قرآن بیان کرتا ہے، مگر قبلہ ساری شریعتوں کا ایک نہ تھا اور ان کے رکعتوں میں، ان کے اوقات میں فرق تھا۔ ایسے رمضان کے روزے فرض ہیں ہم پر، 30 روزے رمضان کے پورے مہینے کے، ظاہر ہے کہ دوسری امتوں کے اندر روزہ تو فرض تھا لیکن یہ معاملہ نہیں تھا کہ رمضان کے روزے اس طرح سے فرض کیے گئے ہوں، ان کا موقع محل اور کچھ ان کی کچھ تبدیلی کی بات جو ہے وہ سامنے آتی ہے۔ تو خرچ یہ کہ یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ یہ جو ہے اگر کہا جائے کہ مطلقاً نماز اور روزہ تو اقامت دین میں شامل ہے، مگر ایک خاص طریقے سے جیسے کا طریقہ الگ الگ ہے، اس کے مطابق جو ہے یہ فرض نہیں ہے، یہ فرض ہے، اللہ کے دین کا حصہ ہے۔ تو اس معاملے میں یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ جتنے احکامات آتے ہیں اس کی بڑی تفصیل ہے جو اس کے مقام پر بیان کی گئی ہے کہ جتنے قوانین اللہ تعالیٰ نے دیے، اگر اللہ تعالیٰ یہ بات کہتے ہیں جزیہ لینا ہے، یعنی غیر مسلموں سے جزیہ، تو غیر مسلموں سے جزیہ کب لیا جائے گا؟ جب آپ غالب و بالادست ہوں۔ تو قرآن مجید کو اگر آنکھیں کھول کر پڑھا جائے تو یہ بات صاف صاف نظر آئے گی کہ یہ کتاب اپنے ماننے والوں کو کفر و کفار کی رعایت فرض کر کے مغلوبانہ حیثیت سے مذہبی زندگی بسر کرنے کا کوئی پروگرام نہیں دے رہی، بلکہ یہ علانیہ اپنی حکومت قائم کرنا چاہتی ہے اور اپنے پیرووں سے مطالبہ کرتی ہے کہ وہ دین حق کو فکری، اخلاقی، تہذیبی اور قانونی اور سیاسی حیثیت سے غالب کرنے کے لیے جان لڑا دیں، اور ان کو انسانی زندگی کا اصلاح کا وہ پروگرام دیتی ہے جس کے بہت بڑے حصے پر صرف اسی صورت میں عمل کیا جا سکتا ہے جب حکومت کا اقتدار اہل ایمان کے ہاتھ میں ہو۔ یعنی جو احکامات آتے ہیں جتنے اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ کتاب ہم کے ساتھ اپنے تم پر نازل کی ہے تاکہ تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو اس روشنی میں جو اللہ نے تمہیں دکھائی ہے، یعنی جو قانون اللہ نے قرآن مجید میں بیان کیا۔ تو سارے سیاسی، معاشی سارا نظام جو ہے جو قرآن بیان کر رہا ہے یہ نافذ اور قائم کرنے کے لیے، صرف بیان کرنے کے لیے نہیں ہے۔ اگر چوری کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیتا کون کرے گا؟ یہ کیا جا کے غیر مسلم حکومت سے کہا جائے بھائی یہ کام آپ کریں؟ یا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قتال کا حکم دیتے تو کیا ان کے پاس جا کر ان کی فوج بن کر یہ کام کیا جائے گا؟ یا جزیے کی بات جیسے آئی تو کیا یہ ان کی رعیت میں رہتے ہوئے کام ہوگا؟ یہ سارے معاملات جو ہیں وہ اس طرح ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے شدہ امر ہے۔ مکی صورتوں میں بھی اگر ہم دیکھیں تو یہ بات ہمارے سامنے آئے گی کہ وہاں بھی دین کو اس حیثیت سے پیش کیا جا رہا کہ یہی غالب ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود زبانی طور پر بھی کہا، یعنی آپ نے علانیہ کہا لوگوں سے اگر اس دینوں کی اس کلمے کو قبول کر لو تو عرب و عجم تمہارے زیر نگی ہوں گی، یعنی اس کا نتیجہ یہ نکلے گا، اس لیے کہ یہ تو اقتدار کی بات کرتا ہے، یعنی اللہ کی حاکمیت کی بات کرتا ہے، اللہ کی حاکمیت قائم ہوگی تو نتیجہ یہ نکل آئے گا۔ تو بنیادی طور پر لا الہ الا اللہ کا تو مطلب ہی یہی ہے۔ تو اس میں ابتدائی سے جو نقشہ پیش نظر تھا وہ دین کے غلبہ و اقتدار کا تھا، نہ کہ کفر کی حکومت کے تحت اور اہل دین کے لیے کچھ کہیے رعایتیں لے کر ذمہ بن کر رہنے کا۔ تو یہ سب کچھ جو ہے اس حوالے سے ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ اور اس کے اندر یہ جو بات کہی گئی ہے کہ اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا عمل اس پر شاہد ہے، آپ نے ایک پوری ریاست قائم کر کے دی، اس میں حکومت قائم کی، سب کچھ کام آپ نے کیا، تو یہ اللہ کے حکم کے بغیر نہیں تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی کرتے رہے اللہ کے حکم کے تحت ہی کرتے رہے، اور سارے جتنی چیزیں پرانے بیان ہوئی ہیں یہ صرف
فاضل چیزیں نہیں ہیں بلکہ عمل پیرا ہونے کے لیے ہیں. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اس پر حجت ہے. لہذا اس معاملے میں جو ہے یہ بات نہیں کہی جا سکتی کہ آپ نے جو ریاست قائم کی اور آپ نے جو پورا نظام بنا کر دیا یہ سب جو ہے اضافی طور پر کچھ آپ نے کو دے دیا گیا تھا اور آپ نے وہ کام کر گئے، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے مطلوب تھا کہ یہ کام آپ کو کر کے جانا ہے. اب اسی کے اندر جو آخری بات آتی ہے وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ، دین میں تفرقہ نہ برپا کرو. اَنْ الدین وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ، اس میں تفرقہ برپا نہ کرو. اس سے دین میں تفرقے سے مراد یہ ہے کہ آدمی دین کے اندر اپنی طرف سے کوئی نرالی بات ایسی نکالے جس کی معقول گنجائش اس میں نہ ہو، یعنی دین کے اندر موجود نہ ہو، اور اصرار کرے کہ اس کی نکالی ہوئی بات کے ماننے ہی پر کفر و ایمان کا مدار ہے. یعنی تفرقہ کسے کہتے ہیں. اور پھر جو ماننے والے ہیں ان باتوں کے انہیں لے کر نہ ماننے والوں سے الگ ہو جائے، جتھا بنا لے یہ، اور اس پر یہ طے کر لے کہ یہ جو ہے اس کی بنیاد پر لوگوں کے ساتھ ملنا اور الگ ہونا ہو. تو اس میں اس کی مختلف چیزیں ہو سکتی ہیں کہ کوئی نرالی بات پیش کر دے جو دین میں نہیں ہے، یا جو چیز دین کے اندر زیادہ سے زیادہ مباح کی حیثیت رکھتی ہے اسے فرض قرار دے دے اور اس کی بنیاد پر جو سارا نظام بنا دے. تو یہ تمام معاملہ اسی اعتبار سے ہے. تو اللہ رب العالمین نے یہ بات بتا دی کہ ساری چیزیں دین ہم نے دیا، پوری طرح سے دیا. یہ سب چیزیں لوگوں نے اختلاف کیا تو اس بنیاد پر کہ ضد چاہتے تھے. تو یہ چیز آگے بھی مضمون آ رہا ہے سامنے، تو اسی مقام پر دیکھیں گے. آخری بات اس کے اندر یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کبر علی المشرکین ما تدعوهم الیہ، کہ مشرکین کو یہ بات سخت ناگوار ہوئی ہے جس کی طرف تم انہیں بلا رہے ہو. تو یہ تو دعوت توحید کی بات ہے، یہی ناگوار ہے، یعنی توحید کو قبول کرنا مشرکین کے لیے. لیکن ساتھ ساتھ یہ جو عقیم الدین کی بات ہے اس سے الگ تو نہیں ہے. یعنی دین پیش کریں، کرتے رہیں، آپ دین کے گن گاتے رہیں، دین کی باتیں کرتے رہیں، لیکن دین قائم کرنے کی بات نہ کریں. جب یہ قائم ہوگا تو کیا ہوگا؟ وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، یہ تمام ادیان پر غالب ہو جائے گا. تو تمام ادیان کیا ہوں گے؟ مغلوب ہو جائیں گے، یعنی سب اس کا غلبہ ہوگا. یہ کون پسند کرتا ہے کہ مغلوب ہو جائے؟ یعنی یہ بات بڑی بری لگی ہے انہیں. کبر علی المشرکین ما تدعوهم الیہ، بہت برا ہے مشرکین کے لیے کہ جس کی طرف آپ انہیں جو ہے یہ دعوت دے رہے ہیں، یہ بات ان کے لیے قابل قبول نہیں ہے. تو بہرحال یہ چیز ایسی ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ اس طرح ہمارے سامنے رکھتے ہیں کہ یہ کام ہے جو تمہیں کرنا ہے. آیت اور اپنی تقاضے رکھتی ہیں، انشاءاللہ آگے اور مقامات آئیں گے. اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، یعنی اللہ تعالیٰ اسی کو اپنی طرف آنے کے لیے راستہ دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرے، اور پھر جو جس چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اپنا کر لیتا ہے. لیکن یہ اسی کے لیے ہے کہ جو اس طرف آنا چاہے، جو بھاگنا چاہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف دوڑ کر نہیں جایا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.